إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینے و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم مسلسل آپ کے سامنے گھروں کی اصلاح کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں. اس موضوع کے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں سکون کیسے پیدا ہو. اصلاح کے بعد اور اصلاح کیسے ہو. تو شاید کچھ لوگوں کو لگا ہوگا کہ مولانا صاحب کوئی ایسا فارمولہ بتا دیں گے یا ایسا وظیفہ بتا دیں گے کہ بس وہ پڑھیں گے اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے، سدھارنے کے لیے قربانی کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی چیز بغیر قربانی کے بنتی نہیں ہے. بگاڑنے کے لیے آپ کو قربانی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ایسے آپ چاہتے ہیں کہ گھروں میں سکون پیدا ہو جائے، گھروں میں اصلاح پیدا ہو جائے اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، تو آپ کا یہ وہ خواب ہے جو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے. قربانی دینی پڑے گی، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے بتلائی اسلام جن کی رہنمائی کرتا ہے. ہر کوئی اپنے آپ سے دل کے اندر سوال کرے کہ کیا حقیقت میں ہم اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں یا نہیں، جذبہ ہے یا نہیں. تو الحمدللہ ہر مومن یہی چاہے گا کہ حقیقت میں ہمارا گھر بڑھیا ہونا چاہیے، جائے تو سکون ملے، کوئی جھگڑے نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی خرافات نہ ہو، بہترین گھر. ہر کوئی یہ چاہتا ہے. لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس کے لیے قربانی دینے کو کون تیار ہے، تو لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں.
تو دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیں، بغیر قربانی کے، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے یہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو ہم اسی سلسلے کی باتوں کو رکھتے ہوئے گزشتہ خطبے میں کچھ باتیں یہ رکھ رہے تھے کہ اگر حقیقت میں اصلاح چاہتے ہیں تو کبھی کبھار مہینے میں 1 بار 2 بار جیسے آپ کو توفیق ملے اپنے گھروں میں واعظ و نصیحت کی محفلیں منعقد کیجیے۔ یہ ہم نے بتایا تھا اور اس کی رہنمائی بھی کی تھی کہ کچھ نہیں آپ کو کرنا ہے۔ بہرحال جو سوسائٹی ہے، جو کمیٹی ہے، وہ تو اپنے حساب سے جو بھی توفیق ان کو ملتا ہے کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسائل ہیں، وہ ہر گھر پہ نہیں پہنچ سکتے، ہر سماج میں نہیں پہنچ سکتے، ہر جگہ وہ پروگرام نہیں کرا سکتے، لیکن ہر شخص اپنے گھر میں ذاتی طور پر کرائے تو وعظ و نصیحت کی محفلیں منعقد کرا سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے اسے کوئی خرچے کرنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ آپ کو ایسے دائی مل جائیں گے، جب بھی آپ ٹائم مانگیں گے انشاءاللہ تھوڑا بہت وہ ٹائم آپ کو دے دیں گے، اور وہی اصلاح کی بات ہو، خرافات کی بات نہ ہو، مسلکی ٹکراؤ کی بات نہ ہو، یہ بہت ہو گیا، اور یہ وہ چیز ہے جو اتنے آسانی سے حل ہونے والی نہیں۔ اصلاح کی بات ہو، اسلام کی بنیاد کی بات ہو، جس پر اسلام ٹکا ہوا ہو، جس کے بغیر آپ کی گاڑی چل نہیں سکتی ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھے مشورے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں اس کے لیے تیار نہیں؟ ہو سکتا کوئی اکا دکا نہیں۔ تو دیکھیں سننے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم سنائیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا بھائی، آپ کو مستعدی دکھانی پڑے گی کہ ہاں حقیقت میں یہ بات صحیح ہے کہ اپنے گھروں میں ایسے مواقع میسر کرائیں کہ جہاں ہمارے مرد حضرات الگ رہیں اور عورتیں پردوں کے ساتھ الگ رہیں، اور ایک دائی کو بلائیں جو وعظ و نصیحت کرے۔ انشاءاللہ 2 سال آپ یہ قدم اٹھا کے دیکھیں، رحمتوں اور برکتوں کا چھپر پھاڑ کے دروازہ نہ کھلا تو آپ مجھے کہیں، اس کے آثار اگر آپ نہ دیکھیں اپنی زندگی میں تو مجھے کہیں، ضرور اللہ رب العالمین کی مہربانی نازل ہوگی، ضرور اصلاح ہوگا، کیونکہ اسلام میں تو اللہ نے وہ صفت رکھی ہے کہ بار بار بولا جائے، بار بار سنایا جائے، بار بار وعظ و نصیحت کی جائے تو انشاءاللہ وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو ایک کام اگر آپ کریں انشاءاللہ دیر میں ہوگا لیکن نتیجہ ضرور نکلے گا، اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ عید میں آپ کا بچے کا مزاج تو کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے، آپ کی گھر والی کی سوچ تو کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہے، خود آپ اپنے اندر فیل محسوس کریں کہ حقیقت میں پہلے میں کچھ اور تھا، ابھی میں کچھ اور ہو گیا، لیکن قربانی دینی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں۔ دوسری چیز جو ہم نے کہی تھی وہ یہ کہ دیکھو گھروں میں دینی تعلیم کا ماحول بنائے۔ دیکھیں میں دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیاوی تعلیم کا مطلب جس تعلیم سے آدمی صرف دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے وہی دنیاوی تعلیم ہے۔ آپ دین کا تعلیم حاصل کر کے دنیا ہی بنائے وہ بھی دنیاوی ہی تعلیم ہے، تو دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ جو دنیا بنانے ہی کے لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے نا، اس میں بندے کی تربیت نہیں ہوتی، وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے گا لیکن اس کو یہ تعلیم نہیں ہو پائے گی کہ جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو افتن مت کہو، ان کو جھڑکو مت، یہ تعلیم اسلام آپ کو سکھلائے گا، یہ تعلیم قرآن آپ کو دے گا، دنیا کی کوئی تعلیم اتنی بہترین تعلیم آپ کو نہیں دے سکتی۔ تو ڈاکٹر تو بن جائیں گے مگر والدین کی خدمت کرنا نہیں جانتے، وہ آخر میں یہ ہوگا کہ بھائی بہت پریشان کرتے بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں ڈال کے چلے، یہی وہ سیکھ رہے ہیں اور مغرب سے یہی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو میں دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں، لیکن تربیت جو اس تعلیم سے ہو رہی ہے اس کے مخالف ہے۔
یہ عظیم مزاج ہے کہ ڈاکٹر بن کے آئے گا تو چہرے پہ داڑھی تصور نہیں ہے. دینی تعلیم آپ حاصل کرو گے اور اخلاص ہے، فکر آخرت ہے تو انشاءاللہ ایسا آئے گا. دنیاوی تعلیم کا بیڑا اس لیے غرق ہو گے دین کے اعتبار سے کہ تربیت دینی ماحول نہیں ہو پا رہی ہے. تو آپ کوشش کریں اپنے گھروں میں دینی تعلیم کا ماحول بنائیں. آپ اپنے پیمانے جو کچھ آپ کو آتا ہے وہی سیکھنا ہے اپنے بچوں کو. کچھ نہیں تو ترجمہ قرآن لے کر تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کر کے بچوں کو بیٹھائیں گھر کے لوگوں کو اور آپ تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنیں. دیکھیے ہم کہیں کہ مولانا صاحب ہیں، اصلاح کا کام مولانا صاحب کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے گھر میں جا کر کے تو یہ نہیں کریں گے نا، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. اور یہ آپ کی بہت بڑی نادانی ہے کہ دعوت اصلاح کی ساری ذمہ داری علماء کرام کے سر پہ ہے. یہ آپ کی بہت بڑی نادانی، آپ کی بھی ذمہ داری. یہ کس نے بتا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، بلغوا عنی ولو آیا، چھوٹی سی بھی بات میری جانب سے تم کو پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ. یعنی جو بھی آپ کی جانکاری ہے آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے پہنچاؤ، سکھاؤ، بتلاؤ. یہ دو کام آپ کریں. اور اصلاح کے تعلق سے گھروں میں ایک زبردست فارمولہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، یعنی خرچ کیا کرو. یہ عورتوں کو خطاب کیا. عورتوں کا تعلق گھروں سے ہے نا، گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے ضرور میں باہر بھی جاتی ہیں لیکن گھر کی ملکہ عورتیں ہوتی ہیں. تو یہ چیز عورتوں کی اصلاح سے زبردست جڑی ہوئی ہے. ویسے یہ چیز تو مردوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، مردوں کو بھی وہ جگہ جگہ ابھارا گیا ہے، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے عورتوں کو خطاب فرمایا. کیوں؟ عورتوں کے اندر کچھ ایسی فطری کمزوری ہوتی ہے نا کہ بسا اوقات وہ بہت کچھ ہونے کے باوجود تھوڑی سی چوک ہوتی ہے اور سارا بیڑا گرک کر دیتا ہے. آپ دیکھیں عورتوں کے تعلق سے اب کتنا وفاداری سکھلایا ہے، کتنی قربانیاں دی، ساری فرمائشیں پوری کریں. تھوڑا سا بھی کہیں چپ ہوگا نا فوراً جب سے میں اس گھر میں آیا ہوں مجھے سکون، اتنا شکریہ ہے نا. تو یہ تعلیم صدقہ کرو، خرچ کرو، ممکن ہے کہ یہ کمیاں تمہارے اندر سے دور ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ صدقہ اس کے ذریعہ جو تمہاری زندگی میں گناہ ہوا اس کا کفارہ بن جائے گا. اور ایسے بہت ساری میں مثالیں دیتا ہوں، بہت ساری کمیاں عورتوں کے اندر ہوتی ہیں، فطری کمزوری. آپ دیکھیں اگر ریاکاری، عورتوں کے اندر ریاکاری بہت ہوتی ہے. سامنے والا اگر یہ عورتوں کی جو محفل ہوتی ہے نا، کوئی عورت اگر 2000 کا جوڑا تو ایک والے کو شوق ہوتا اس سے کم نہیں اس سے زیادہ میں، کیونکہ پیسہ میرے پاس اس سے زیادہ ہے نا. سامنے والا زیورات، ہماری ماں بہنوں توجہ دے، یہ کمیاں ہیں، زیورات تھوڑا زیادہ ہے تو دوسری کہے کہ اچھا میں اس سے کم تھوڑا ہوں، میرے پاس بھی تھوڑا اور ہونا چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کپڑے اور زیورات سے عورتوں کا پیٹ الحمدللہ نہیں ہوتا. تجربات دنیا میں آپ دیکھیں کہ وہ کمیاں ہیں جو دنیا داری لگی ہوئی ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ماں اور بہنوں کو خطاب کر کے فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے اندر بڑی کمیاں اس کا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب صدقہ کریں گے نا تو عورتوں کے اندر کپڑے، زیورات، مال وغیرہ سے بڑی مردوں کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے اندر کچھ زیادہ ہوتی ہے، ان کا دل بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے، بسا ہوتا ہے. تو یہ جب خرچہ کرنے کی عادت لگے گی نا تو دھن اور دولت سے اندھی محبت نہیں ہونے پائے. جو لوگ زندگی میں خرچ نہیں کرتے ہیں وہ دولت کی پجاری ہو جاتے ہیں، وہ مال کی پجاری بندے بن جاتے ہیں. دولت کمانے میں کوئی حرج نہیں، آپ خوب کمائیں، خوب پیسہ کمائیں، دولت خوب کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خرچ بھی کیا کریں. اس پیسے کو دل میں جگہ نہ دے، جیب میں جگہ دے، ضرورت پڑ جائے خرچ کرو. تو یہ چیز ماں اور بہنوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر، اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں. اور اس سے بہترین ایک فارمولہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، یعنی یہ کہ مطلب یہ کہ
اس کا جو رزلٹ سامنے ہے اس شکل میں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ زندگی میں خرچ کرنے والے، دیکھیے جو فرائض خرچ ہے نا زکوٰۃ وغیرہ، اس میں تو بات چلنے والی نہیں ہے، اس میں اگر آپ ڈنڈی ماریں گے نا تو یہ سمجھیے کہ آپ اسلام کے ان لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہو سکتا ہے جن سے اللہ دنیا میں کچھ کام لینا چاہتا ہے اور جنہیں آخرت کے کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ تو دیکھیں ایک سائڈ میں ہے، اس میں اگر آپ نے ڈنڈی مار دی تو مسئلہ دے رہا ہے۔ یہ تو نوافل کی بات ہے کہ آپ کے اندر خرچ کا جذبہ ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ مثال کے طور پر بزنس کرتے ہیں تو آپ آج بزنس سے آپ کو کوئی اچھا فائدہ ہوگا، پروفٹ ہو گیا آج، تو آپ کیا کریں اس میں سے کچھ رقم آج جو بینیفٹ ہوا ہے اللہ کے راستے کے لیے خرچ کریں، دیر نہیں فوراً۔ یہ واجب کی بات، یہ ایک مشورہ ہے، یعنی یہ کہ دولت سے بیزاری اور دولت سے دل کم لگانے کا ایک فارمولا، فوراً خرچ کریں۔ اور اس کے لیے بہترین ہوگا کہ آپ ایک غلہ رکھیں گھر کے، غلہ رکھیں، اور جو بھی ہو، اور اگر اور آگے میں کہوں تو یہ پرسنٹ میں بتا دوں 2.5% آپ لیں تو بہت بہتر ہوگا، زیادہ نہیں 2.5%۔ مثال کے طور پر آج آپ نے 100 روپیہ کمایا ہے تو کہیں یہ 100 روپیہ زکوٰۃ کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ زکوٰۃ اس کو نہ سمجھیں، زکوٰۃ کا الگ میٹر ہے۔ 100 روپیہ آپ کمائیں تو کہیں 100 روپیہ میں سے 2.5 روپیہ اللہ کے راستے، 1000 کمائیں 25 روپیہ، کیا مشکل کام ہے۔ اور اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو مہینے میں جتنی سیلری ملتی ہے کہ اگر آپ کو 10,000 روپیہ مہینے میں سیلری مل رہی ہے تو 10 میں 2.5% کے حساب سے 250 روپیہ ملے گا، کیا مشکل کام ہے، یہ آپ کر کے دیکھیں۔ تجربات کی بات ہے بتلاتا ہوں، 1-2 سال آپ کو نہیں لگے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت ہماری زندگی میں کیا ہو گیا یار، کیا عجیب کرشمہ ہو گیا۔ اور ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ جب ان کے ہاتھ میں پیسے آئے، چاہے کہیں سے بھی آ رہے ہو، شوہر دے رہا ہو، ماں دے رہی ہو، بہن کہیں سے بھی ملے، اس میں سے تھوڑا سا رقم نکال کر کے اللہ کا، اس سے کیا ہوگا، خرچ کا جذبہ ہوگا، پیسے سے دل نہیں لگے گا، اور پیسے سے دل نہ لگ رہی آخرت کی کامیابی کی علامت ہے۔ اور جس دن آپ کا دل پیسے سے لگ گیا، آپ کو زکات نکالنے میں نانی اور دادی یاد آ رہی ہو، آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں دل کا بخار نکالنا پڑ رہا ہو، آپ تہجد گزار ہو، نوافل پہ نوافل پڑھتے ہو، لیکن نوٹ کر لیں یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اس لیے کہا نا انما الاموال والاولاد فتنہ، اولاد بھی فتنہ ہے اور مال بھی فتنہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اصلاح کے طریقے یہ خرچ کرنے والے بن جائیں، اور خرچ کرنے والے بنیں گے کہ آپ کمانے والے بن جائیں۔ بے روزگار گھومیں گے، فری پاکٹ گھومیں گے تو آپ خرچ نہیں کر سکتے، خرچ کروانے والے بن جائیں گے۔ خرچ کرنے کے لیے جذبہ رکھیں کہ آپ کمانے والے بنیں، پھر آپ دل کھول کر کے خرچ کریں۔ خوب اچھی طرح، پیسہ یہ پانی ہے، کتنا بھی سمیٹ کے رکھیں گے وقت آئے گا تو یہ چلا جائے گا، آپ روک نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کون کتنا روک رہا تھا اور کتنا روک پائے، رکتا اتنا نہیں، جانا ہی ہے تو تمیز سے جانے دو نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول نے جو رہنمائی کو اس راستے سے جانے دو تمیز سے۔ تو یہ بھی ایک اصلاح کا طریقہ ہے کہ اگر گھروں میں ماحول بنے گا نا خرچہ کرنے کا، اور طریقہ ہوگا وہ غلہ جو رکھتے ہیں نا بچوں سے بھی کچھ دلائیں، 5 روپیہ اس بچے سے، 10 روپیہ اس بچے سے، یعنی جو آپ خرچ کرو اس میں سے ڈیوائڈ رکھیے، تو بچوں کے اندر بھی ایک اصلاح کا مادہ ہوگا۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کی جانب سے بھی مہربانیاں ہوتی ہیں، پھر گھر میں خوشحالی آتی ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو دینداری بھی ہوتی ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ تنگ دستی بسا اوقات بے دینی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں گھروں میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جو بددین ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ تنگ دستی کے شکار ہیں، ان کو لے دے کر کیسے ہمارے کھانے کا انتظام، کیسے ہمارے مکان کا انتظام، کیسے ہماری شادی بیاہ کا انتظام، تو یہ نہیں دیکھ رہا کہاں سے آئے کیسے آئے، بس آئے اور دین کی بالکل فکر نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی سے پناہ بھی مانگی ہے۔ تو یہ مال کمائیں کوئی عرض کی بات، لیکن خرچ کرنے والے بنے۔ اگر آپ دیکھیں انسان 2 طرح سے ہوتا ہے، یا تو خرچ کرنے والا بنے گا دل بڑا رکھ کر کے، یا تو چاہے گا لوگ میرے اوپر خرچ کریں، لالچی آدمی بنے گا۔ تو بہتر ہے کہ خرچ کرنے والے بنے، کمائیں اور خرچ کریں، یہ بہتر انسان ہوتا ہے، لالچی انسان بہتر نہیں ہوتا ہے۔ تو اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ کرے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھو گھروں میں
غیر شرعی محفلیں منعقد نہ ہونے دیں. اس کو آپ خوب اچھی طرح سمجھیں. کوئی بھی موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو. ہمارے دیندار لوگ کہتے ہیں کبھی ہوتا ہے گھروں میں ڈھول تاشے ناچ گانے، دینداروں کے گھر میں ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، اس وقت ان کی دینداری کا پتہ چلتا ہے. اور اگر آپ سنو کہیں بار بار شادی تھوڑا ہوتی ہے، کیا جواب ہوگا؟ بار بار ارے ایک بار کوئی بات نہیں، 2-4 دن کے بارے میں ختم ہو جائے گا. یہی تو خطرناک سوچ ہے، یہی تو راستہ دکھاتا ہے اے آئی. وہ چھوٹے بچے بار بار نہیں 1-2 بار نقل کرتے ہیں پھر اسی راستے پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اگر حقیقت میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی اصلاح ہو اور آپ کے گھر کا ماحول پرسکون والا ہو، تو آپ طے کر لیں کہ ہم اپنے گھروں میں غیر شرعی محفلیں منعقد نہیں ہونی، چاہے وہ خوشی کے موقع پر ہو چاہے غمی کے موقع پر بھی غیر شرعی محفلیں منعقد ہوتی ہیں ماتم کے نام پر. اور ایسے ہی وہ جو آپ کے یہاں کھانے وانے کا پروگرام چلتا ہے نا، گھر پہ میت ہو گئی اور اس کے بعد چل رہی ہے دعوت ہے تو خوشی کی پہچان ہوتی ہے، یہ بھی غیر شرعی محفل ہے. لیکن دیندار لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بولنے کی ضرورت ہے. تو چاہے یہ محفل ہو اور چاہے شادی بیاہ والا محفل ہو، تو دینداروں کے گھروں میں بھی ناچ گانے ڈھول تاشے، اور وقت آئے کہ تو سب سے بڑے عاشق رسول جی ہیں. لیکن جب شادی بیاہ آتا ہے تو عشق کا آتا پتہ نہیں لگتا ہے. تو یہ غیر شرعی محفلیں بھی نہ ہونے دیں، بالکل اس پر روک لگائیں، کنٹرول کریں، بریک لگائیں. اگر اس کو ہونے دیں گے تو پھر یہ شیطان کے چور راستے، شیطان گھسے گا اور آپ کے گھروں کا ماحول پرسکون نہیں ہونے دیں گے. اس کو آپ اچھی طرح سے ہم شادی کے تعلق سے دیکھیے افراد و تفرید بھی ہے لوگوں کے لیے. دیندار طبقہ یہ ہے کہ اتنے سادگی سے شادی ہو جائے کہ کسی کو عطا پتہ نہ چلے. یہ بھی سوچتے نہیں ہے، شادی تو شادی ہوتی ہے صاحب، جس کی شادی ہوتی ہے اس سے پوچھو اس کی کتنی امنگیں ہوتی ہیں، کیا نہیں ہونا چاہیے. ایک طبقہ اتنی شادی سادگی سے ہونی چاہیے، لیکن دیندار طبقہ جو مطلب تشدد اتنی سادگی سے ہو جائے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دے. یہ بھی اچھی سوچ نہیں ہے. اور ایک جو دینداری سے ہٹا ہوا طبقہ وہ تو یہ کہ ان کے شادی اور غیر مسلموں کے شادی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. خوشی کے موقع پر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن بہتر سادگی ہی. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ دیکھیں خوشی کے موقع پر کیا گنجائش ہے، بس اتنا ہی، اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے. صحیح بخاری کی روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور میرے پاس آ کر کے دو بچیاں وہ کچھ گانے لگی، یعنی کوئی نظم شعر وغیرہ پڑھنے لگی. اور وہ کس موضوع پر تھا؟ جنگ بواس میں جو بہادر لوگ شہید ہو گئے تھے، مار دیے گئے تھے، ان کے بہادری کے تعلق سے وہ بچیاں کچھ گنگنا رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اسی درمیان، تو آپ نے دیکھا بچیاں گنگنا رہی، آپ نے بالکل منع نہیں کیا. خوشی کا موقع اور عید کا دن تھا، یہ بھی خوشی کا موقع تھا. تو آپ نے دیکھا کہ بچہ گنگنا رہی، آپ نے بالکل ان کو کچھ نہیں بولا، اور آپ اپنے بستر پہ چہرہ گھما کر کے، یعنی بچوں کی طرف منہ نہیں بلکہ بچوں سے چہرہ ہٹا کر کے لیٹ گئے، اور بچہ اپنا گنگنا رہی جو گنگنانا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ واقعہ نقل کرتی ہیں. اور دوسری بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں دف بھی تھا. دف سمجھتے ہیں ڈھول نہیں، دف ہوتا ہے کہ ایک جانب سے وہ کھلا ہوتا ہے اس میں، اور ایک طرف سے بندی ہلکے ہلکے ایسے ہاتھ سے بجتے ہیں، تو وہ دف بھی بجا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. اسی درمیان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور وہ غصے میں ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ سب ہو رہا ہے. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنا چاہا، کیونکہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ ہے نا، تو بیٹی کو تو ڈانٹنے کا حق رکھتا تھا آپ کو. تو اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دیں، مت ڈانٹو، ان کو گانے دو، یہ جو کچھ کرے ان کو کرنے دو. کیوں؟ یہ خوشی کا موقع تھا. خوشی کے موقع پر بس اتنی گنجائش ہے. اور ایک دوسری روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نکاح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا عائشہ اس نکاح کا اعلان کرو، وَضْرِبُوا عَلَيَّ بِالْخِرْبَالِ، اور دف بھی بجا لیا کرو. یعنی دف جو ہلکا، یہ ڈھول تاشے کی گنجائش بالکل نہیں ہے جو آج چل رہا ہے. یہ جو لوگ ڈھول تاشے بجاتے ہیں وہ اسی دف سے نکالے نہیں، بس دف ہی ہے. اچھا پہلے
ہندوستان کے تعلق سے بتائیں، جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دعوت کا کام کیا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، دف لے کر چلا کرتے تھے، اور دف بجاتے تو اس کے بعد لوگ بیان کرتے ہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم نے سنی ہوئی بات ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، تو دف لے کر چلا کرتے تو کہیں دف بجاتے اور اس کے بعد لوگ اکٹھا جب ہو جاتے نا تو پھر انہیں اسلام کی دعوت دیتے، تو اس طرح دف بجا کر کے اکٹھا کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ تو دف کی گنجائش یعنی شادی وغیرہ کے موقع پر اگر تھوڑی سی خوشی ہو جائے، تھوڑی شعر شاعری ہو جائے، تھوڑا ہنسی خوشی چہل پہل ہو جائے، یعنی بچیوں کے وہ بھی نابالغ بچیاں جس میں مخلوط چیزیں بھی نہ ہو، شریعت کے دائرے میں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، یہ اتنی گنجائش، اور جو واقعی ناچ گانے بے حیائی ڈھول تاش اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر شرعی کام آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے، محفلیں منعقد ہو رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس پر ایکشن لیں اور نہ ہونے، اور اگر آپ شانتی کا ٹیبلٹ کھا کے بیٹھے ہیں تو وہ دن دور نہیں جس دن وہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا آپ کو جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے، یہ کام یہ ہونا چاہیے۔ اصلاح کے تعلق سے یہ کام یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں تو حقیقت میں نیک بندوں کے زندگی کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم میں سے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا کرتے، تو آپ اس کو کھجور تھوڑا سا زبان سے چباتے اور اس کے بعد اس کا لعاب وغیرہ بچے کے منہ سے لگایا کرتے، اور وہ بھی یعنی دیندار آدمیوں کے تعلق اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ایک اچھا ماحول ہو تو آپ کوشش کریں کہ اللہ والے جو بڑے نیک لوگ ہیں ان کو کبھی کبھار اپنے گھروں پہ بلایا کیجیے، ان کو کبھی موقع دیجیے، اور اس کے لیے اسی سے جوڑ لیجیے نا وعظ و نصیحت کی محفلوں کے ساتھ، کہ آپ وعظ و نصیحت کی محفل اگر گھر میں منعقد کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ نیک لوگوں کو بلائیں تاکہ ان کی زندگی کے جو اثرات ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد جو کچھ باتیں وہ کہیں گے وہ بھی اثر انداز ہوں۔ تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں کہ نیک لوگوں کو آپ اپنے گھروں میں بلائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ سارے وہ فارمولے ہیں جس سے ہماری زندگی کے سدھار، ہمارے گھروں کے اصلاح کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے، ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ ساتھ ہی ایک بات اور ہے کہ جو لوگ ناکارہ قسم کے لوگ ہیں، جو دنیا بھر کی خرافات اور برائیوں میں لت پت ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے سے یا لانے سے بچیے۔ ایک شرابی آدمی آپ کے گھر میں آئے گا نا تو شراب کی وہ بک چھوڑ کے جائے گا، ایک جواری آدمی آئے گا نا تو آپ کے گھر میں بیٹھے گا تو اس کے دماغ میں 24 گھنٹہ وہ جوا ہی چلے گا اور وہی بیان کرے گا، سمجھ رہے؟ تو یعنی خرافاتی قسم کے جو لوگ ہیں ان کو آپ تو بھگا نہیں سکتے، لیکن لفٹ مت کرنا کہ وہ آپ کے گھر پہ بار بار آئے۔ ایسی بات ہے ایک شرابی آدمی آپ کے گھر پہ آ گیا اور آپ نے بہت یاو بھگت کر دی، بہت استقبال کر دیا، بہت زیادہ خیال کر دیا، تو ایسی بات بار بار آئے گا نا۔ اور آپ نے اس کے ساتھ ایک انسانیت کا ویوہار کر دیا جو انسانیت کا ہوتا ہے کہ بھی بھوکا کھانا کھلا دیے، پیاسا پانی پلا دیے، تم اپنے راستے تو بس وہ آگے زیادہ آپ کے گھر کے مطلب آپ کے گھر کا وہ اتنا زیادہ نہیں کرائے گا۔ تو ایسے ہی جیسے نیک لوگوں کو آپ مواقع دیں اپنے گھروں میں آنے کا، ایسے ہی بددین لوگوں کو اپنے گھروں سے بچائیے، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں آئیں گے تو بددینی، بد کرداری، بد اخلاقی فرمائیں، اور اس میں خاص طور پر وہ لوگ جو دین کے نام پر جڑے ہوئے ہیں، یعنی جن کو دنیا سمجھتی بڑے اچھی ہے لیکن حقیقت میں آپ پرکھیے وہ کتنے اچھے ہیں، آپ کو پتہ لگے گا دور دور سے بھی اچھائی کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جو بابا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو تعویذ گنڈے وغیرہ کرتے ہیں، جن کے بارے میں دنیا تصور کرتی ہے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں گے نا، بھئی وہ آدمی دیندار کیسے ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں نمازی نہ ہو؟ وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے جس کی تعلیم رسول کی تعلیم سے تعلیم دینی کھاتی، وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگ دین کے نام پر، علاج کے نام پر، خرافات کے نام پر آپ کے گھروں میں گھستے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے گھروں کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ تو یہ اصول ہے، یہ فارمولے ہیں جن سے آپ کے گھروں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یقین مانے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس بگڑے ہوئے دور میں بھی آپ کے گھر کی اصلاح ہو جائے گی۔ بھئی سماج کیا ہم آپ کی اصلاح کی بات نہیں کرتے ہیں،
گھر کی تو اصلاح کر سکتے ہو جس کے آپ مالک ہیں، سماج کے آپ مالک نہیں ہیں، گھر کی تو آپ مالک ہیں، اس کی اصلاح کی بات کرو انشاءاللہ